ہارون کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ بہلول نہر کے کنارے بچوں کی طرح ریت اور مٹی سے کھیل رہا ہے۔ وہ ریت اور مٹی سے چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بناتا ہے، کبھی ان سے گھر بناتا ہے اور کبھی کیاریوں کی شکل بناتا ہے، پھر گھروں میں کھڑکیاں اور دروازے لگاتا ہے۔ زبیدہ کچھ دیر اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بہلول کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر شوق سے اسے دیکھتی رہی، پھر متوجہ کیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میں یہ جنت کے محل تیار کر رہا ہوں، اتنا کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اچھا، زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، پھر سوچ کر بولی، بہلول تم بہشت کے یہ محل بیچتے بھی ہو؟ ہاں بیچتا ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ کتنے دینار میں؟ زبیدہ نے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ صرف 100 دینار میں ایک محل، بہلول نے بتایا۔ زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول کی مدد تو ہو ہی جائے گی، تو بہلول سے بولی، میں بھی ایک بہشت خریدنا چاہتی ہوں۔ کون سی؟ بہلول نے استفسار کیا۔ زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانب اشارہ کیا، مجھے وہ بہشت چاہیے، اور ساتھ ہی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 100 دینار ادا کر دیے جائیں۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولا، تم نے بہشت کی قیمت ادا کر دی ہے؟ ٹھہرو، میں اس کا قبالہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ ہنسی اور بولی، میں اس وقت جلدی میں ہوں بہلول، تم اس کا قبالہ لکھ کر محل میں لے آنا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ بہلول بھی اپنی مٹی کی ڈھیریاں ڈھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار اپنی جھولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور ناداروں کی تلاش میں نکل گیا۔ زبیدہ سب کچھ بھول بھلا کر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئی۔ رات کو خواب میں دیکھا وہ ایک ایسے خوشنما باغ میں ہے جس کا تصور کرنا بھی محال ہے، ایسا خوشنما کہ روئے زمین پر اس کی کوئی مثال نہ ہو۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی اور ہر لمحہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے چاروں اطراف عظیم شان محلات تھے جن کے در و دیوار میں جڑے ہوئے 7 رنگی جواہرات نگاہوں کو پھیرا کر رہے تھے۔ نہروں کا پانی موتی جیسا شفاف تھا، گلستان کی بہار قابل دید تھی، پھول کھل رہے تھے، کلیاں چٹک رہی تھیں، فضائیں معطر تھیں اور ہواؤں میں خوشگواری اور تازگی۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن اور دلکشی یکجا دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی کہ کچھ غلام اور کنیزیں صفیں باندھے قریب آئے، زر نگار کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی اور مؤدبانہ لہجے میں بولے، تشریف رکھیے۔ زبیدہ تصویر حیرت بنی اس زرعی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی، ایک دستاویز چاندی کی تشتی میں رکھ کر پیش کی۔ زبیدہ نے پریشان ہو کر دستاویز اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے حروف سے لکھا تھا، یہ قبالہ ہے بہشت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک اپنے خواب کے سحر میں کھوئی رہی، اس کی آنکھوں میں وہ تمام فردوسی مناظر رقص کرنے لگے۔ اس نے سوچا، غور کیا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ بہلول کے وعدے کو اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا ہے۔ اس کا رو رو مسرت و شادمانی سے ناچ اٹھا۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگایا اور پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی، ذل الہی، آج میں نے 100 دینار میں بہلول سے ایک بہشت خریدی تھی۔ میرا خیال تھا وہ ایک مذاق تھا، ایک دیوانے کی دیوانگی تھی، مگر وہ ابھی مجھے خواب میں دکھائی گئی ہے۔ اس کا قبالہ میرے نام ہے، خدا کی قسم میں نے ابھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے احمق، تمہیں بھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور میری نیند الٹے سیدھے خواب سنا کر خراب نہ کرو، ہارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ لیکن زبیدہ کی آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ وہ تمام رات اس نے اسی تصور میں گزار دی۔ صبح ہوتے ہی وہ پھر ہارون کے گرد ہو گئی اور قسمیں کھا کر اپنا خواب سنایا اور یقین دلایا کہ اس کا خواب سچا ہے اور بہلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ ہارون نے بہلول کو بلا بھیجا۔ وہ اپنی گدڑی میں لپٹا شہنشاہوں کی سی شان سے آیا اور معنی خیز لہجے میں ہارون سے بولا، تجھ جیسے بادشاہ کو مجھ فقیر کی ضرورت کیوں پر آن پڑی؟ سنا ہے تو بہشت بیچنے کا کاروبار کر رہا ہے؟ ہارون نے مذاق اڑایا۔ ماں بدولت تو یہ کاروبار کب سے کر رہے ہیں، بہلول نے بے نیازی سے جواب دیا۔ سنا ہے تو نے ملکہ کو بھی کوئی بہشت بیچی ہے؟ ہارون نے پھر سوال کیا۔ ہاں، بہلول نے ہاں میں سر ہلایا۔
کتنے میں؟ ہارون نے پوچھا۔ 100 دینار میں، بہلول نے جواب دیا۔ بہت خوب، میں تجھے 100 دینار سے کچھ زیادہ ہی دوں گا۔ ایک بہشت میرے ہاتھ بھی فروخت کر دے، ہارون نے کہا۔ بہلول نے کہکا لگایا، پھر بولا، ہارون تیری ملکہ نے تو اندیکھے پر سودا کیا تھا، تو نے تو اس سے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس میں نہیں۔ بہلول بے نیازی میں کہتا ہوا ہارون کے محل سے نکل گیا۔ امید ہے یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔